حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعض لوگوں کے ساتھ تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے کھانا پکایا. جب کھانا تیار ہو گیا تو وہاں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. انہوں نے اسے کھانے کی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر تم بھی کھانا کھا لو. چرواہے نے کہا کہ آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے. لوگوں نے اسے آزمانے کے توبہ کا شدید گرمی کے دنوں میں کیسے روزہ رکھ رہے ہو، اتنا گرم موسم ہے. اس نے کہا جہنم کی گرمی سے زیادہ شدید، جہنم کی گرمی اس گرمی سے زیادہ شدید ہے، یعنی میں جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے اس گرمی میں روزہ رکھتا ہوں. لوگ اس کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے کہا ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کے گوشت میں سے حصہ بھی دیں گے. یہ ایکو کم کر دیں، بیان میں ایکو نہیں ہونا چاہیے. ہم تمہیں اس میں سے گوشت بھی دیں گے، ایک بکری ہمیں بیچ دو. اس نے کہا یہ بکری میری نہیں بلکہ میرے مالک کی ہے، میرے سردار کی ہے، میں تو چروا ہوں، اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، پھر میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں، میں تو اسے نہیں بیچ سکتا. لوگوں نے کہا اس سے تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، ہمیں بیچ دو، وہ تو تھوڑی تمہارے پاس. جب وہ پوچھے کہ بھائی بکریاں کہاں گئے تو کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا. اب جب اس کو یہ کہا گیا تو اس چرواہے نے کہا کہ اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ کہاں ہے، یعنی میرا اللہ میرا مالک ہے، میرا مولا میرا رب ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں جھوٹی بات کیسے کہہ سکتا ہوں. اس کے کلام پر بہت حیرت ہوئی کہ اتنا نیک اور اتنا ایماندار شخص ہمیں ملا. پھر جب وہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بکریوں سمیت اس چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں عطا فرما دی. آج 14 اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی ہے، نیشنل ڈے ہے پاکستان میں، اور دنیا بھر میں پاکستان سے جو وابستہ لوگ ہیں یہ اپنے ملک کی آزادی کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. شکر کا دن ہوتا ہے، آزادی کا دن ہے. اللہ پاک ہم سب پر خاص رحمت فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے. دنیا بھر کے تمام مسلمانوں، تمام اسلامی سرحدوں کی اللہ حفاظت کرے. تو ایک تو یہ شکر کا دن ہے، یوم تشکر بھی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا وطن عطا فرمایا جہاں ہم کھل کر اسلام و دین کی بات کر سکتے ہیں، اسلام و دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اور آج ہم اس وقت برسٹل یو کے میں موجود ہیں اور میجورٹی انڈرسٹوڈ سی ہے کہ یہاں پر پاکستان سے بلونگ کرتی ہے. تو میں نے سوچا کہ کچھ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے.
کچھ پاکستانیوں کے بارے میں بات کروں گا. اب ملک میں تو ہوں نہیں، بیرون ملک ہوں، لیکن چونکہ بیٹھا اکثر پاکستانیوں کے ساتھ ہوں. اب ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ایک تو پاکستانی وہ ہے جو اپنے ملک میں رہتا ہے، اور ایک پاکستانی وہ ہے جو اپنے ملک کے باہر رہتا ہے. بڑی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ جو ملک میں رہتا ہے اس کی، جو ملک کے باہر رہتا ہے اس کی. ایز اے پاکستانی اگرچہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں، دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی دیکھا جائے تو زیادہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ جو ملک سے باہر رہتا ہے. آپ اپنے گھر میں وقت گزارتے ہیں، چلے یہاں کی مثال لے لیتا ہوں. جب اپنے گھر میں وقت گزارتے ہیں تو تھوڑا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا اپنی مرضی کا ہوتا ہے. بچے بھی کوئی چیز پھینکتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یار چلو اپنا ہی گھر ہے. مگر جب آپ فیملی لے کر کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ اپنے گھر کی طرح نہیں رہتے. آپ کا رہنے کا انداز تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چینج ہے، جگہ تبدیل ہو گئی. اسی طرح جب پاکستانی یا کوئی بھی ملک کا باشندہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں رہتا ہے تو وہاں پر اس کی رسپانسبلٹی چینج ہو جاتی ہے. وہاں اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے. وہاں وہ از خود اپنے ملک کا لائق کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. اس کو سفیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سیلف وہ ایمبیسیڈر ہے. ہر پاکستانی جس ملک میں بھی جائے وہ اپنے ملک کا ایک طرح سے ایمبیسیڈر ہی ہوتا ہے، ایک اپنے ملک کا سفیر ہی ہوتا ہے، اپنے ملک کا ریپریزنٹیٹیو ہی ہوتا ہے. اس کو کوئی ریپریزنٹیٹیو بناتا نہیں ہے، بٹ بائی ڈیفالٹ ہے. یہ ہم جہاں بھی ہم یہی ہیں. لائک یوں سمجھے، اس سے اوپر اگر میں بات کروں کہ ایک مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہے وہ اپنی اسلامی ویلیوز کو کمپرومائز نہیں ہونے دے گا. وہ ایک مسلمان یہ اپنے عمل سے یہ بات بتائے گا کہ ایک مسلمان کتنا خوبصورت اور عمدہ انسان ہوا کرتا ہے، تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ایک پاکستانی کسی ملک میں رہتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی اسی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کے ملک کی ریپوٹیشن کا میں اضافہ ہو، نہ کہ کمی واقعی ہو. اب جو واقعہ جو آپ نے سنا، اب اس واقعے میں اتنا خوف خدا، اتنی دیانتداری اور اتنی امانت داری تھی کہ کیا بات کروں. آپ نے دیکھا کہ مطلب ایک تو وہ نیک شخص، پھر اس کو آزمانے کے لیے کہا گیا. جن سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، مگر انہوں نے ان کو آزمایا کہ یہ بکری ہمیں دے دو. مالک پوچھے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ بول دینا، دھوکہ دے. مطلب اس میں جھوٹ بھی تھا، دھوکہ بھی تھا، فراڈ تھا، سب کچھ تھا. مگر جواب کتنا خوبصورت تھا کہ ٹھیک ہے، اگر میرا یہ مالک مجھے نہیں دیکھ رہا جس کی بکریاں ہیں، تو میرا جو مالک حقیقی ہے، جو میرا رب کائنات ہے، جو مجھے رزق دینے والا ہے، سزا و جزا کا جو مالک ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ تو جب مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرا رب تو جانتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کی ایمانداری اور دیانتداری کیسی تھی. اچھا، اب دیانتداری اور ایمانداری کا انعام تو دیکھیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے اس کی دیانتداری اور امانتداری سے کتنے خوش ہوئے. یعنی اگر اللہ نہ کرے ہم اس کے تھوڑا سا چینج سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی بکریاں بیچ دے یا اپنی کوئی چیز بیچ دے جھوٹ بول کر، تو اگر بہت زیادہ نفع آیا تو کیا نفع آیا؟ ایک آدھ بکری کا ہی نفع آئے گا اور کیا آئے گا. لیکن اس شخص نے یہ کام نہیں کیا. اس نے تقوی اختیار کیا، یہ حرام سے بچا، ناجائز سے بچا. اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی. اس نے امانت داری اور دیانتداری کو پکڑ کر رکھا تھا. اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں دھوکہ دوں، اور ایمانداری پر وہ قائم رہا. نتیجہ دیکھیے کہ وہ جب مدینہ منورہ آتا ہے تو اس کی ساری بکریاں خرید کر اس کو تحفے میں بھی دے دی گئی. تو اب یہ بکریوں کا مالک بھی ہو گیا. کل یہ بکریوں کا مالک نہ تھا، اس نے اپنے مالک کی فرما برداری کی، ساری بکریوں کا یہ مالک بن گیا. اور دوسرا کہ اللہ پاک کے کرم سے یہ آزاد کر دیا گیا.
یعنی آپ دیکھیے کہ اس کی زندگی کتنی چینج ہو گئی، اور اس کو وہ کچھ ملا جس کے بارے میں شاید جیسے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ مجھے اتنی بکریاں بھی مل جائیں گی اور میں آزاد ہو جاؤں گا. مگر جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اگر ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، اگر ہم ایمانداری، دیانت داری، امانت داری کے ساتھ رہیں، اور جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے، اگر ہم اس کو اختیار کریں تو ایک اچھا مسلمان بن کر رہنا خود ہی ہمیں ایک اچھا پاکستانی یا کہیں بھی اچھا انسان بنائے گا. ایک اچھا مسلمان اچھا انسان بن جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، امانت داری، دیانت داری، وفاداری، ایک میچورٹی، اور جو آپ اس کو نام دیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، نیکی کی جو عادت کا ہونا، یہ سب وہ چیزیں کہ آپ کہیں بھی جائیں گے وہ آپ کو پلس میں لے کے جاتی ہیں، وہ آپ کو ایک اچھا انسان اور اچھا شہری بننے پر ابھارتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو لے لیں تو ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، خواہ پاکستانی امریکہ میں رہے، افریقہ میں رہے، یو کے میں رہے، یورپ میں رہے، کہیں بھی رہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو سمجھے جو واقعی انسان کو انسان بناتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس قدر عزت بھی ملتی ہے، مقام و مرتبہ بھی ملتا ہے. میں یہاں آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کروں گا، پھر مغرب کا وقت بھی شروع ہو جائے گا. مغرب تک ہم نے اپنے بیان کو بھی سمیٹتے ہیں انشاءاللہ. پھر مغرب کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ ذکر اور دعا کا سلسلہ ہم کریں گے. میں چند حدیثیں آپ کو سامنے رکھوں گا کہ اگر ہم اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں. اب ہم چلتے فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تربیت فرماتے ہیں، ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں، ہمیں ایسے کیا ارشادات عطا کرتے ہیں. ان میں سے چند ایک بیان کروں گا. نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحم اور شفقت اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے. جب اس کا عضو درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بے خوابی و بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی اگر جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے. اور باڈی ہماری بتاتی ہے کہ اگرچہ اس کے سر میں درد ہے مگر خالی سر کا درد سر میں پرابلم نہیں رکھ رہا ہوتا، آپ کا پورا بدن افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے انگلی میں درد ہوتا ہے، آپ کا پورا بدن افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کا پورا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح ساری دنیا میں اگر ایک مسلمان بھی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دوسرا مسلمان محسوس کرتا ہے. اب دیکھیے آج بھی ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دنیا بھر میں کہاں کہاں ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف اوقات میں کہ فلاں جگہ مسلمانوں کا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ایون میں یہاں جیسے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو جب بھی پاکستان میں سیلاب آیا، اگرچہ پاکستان میں رہنے والوں نے مدد میں کوئی کمی نہ رکھی لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے اس وقت بھی اپنے خزانے کھول دیے. زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی اور پریشانی آتی ہے، کوئی اور مصیبت آتی ہے تو آؤٹ آف پاکستان یعنی پاکستان کے باہر جو پاکستانی ہیں وہ مجھے پتہ، ہم دعوت اسلامی FGRF کا جو کام کرتی ہے ویلفیئر کا، مجھے پتہ ہے کہ آؤٹ آف پاکستان کتنے پاکستانی ہوتے ہیں اسپیشلی اس ٹائم پر جب پاکستان میں کرائسس آتے ہیں. ایون کہ اگر فلسطین کی باری آئے یا دنیا کسی اور کنٹریز کی باری آئے جہاں پر یہ تکالیف سامنے آتی ہے تو اوورسیز سے لوگ رابطے کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دینے، ہمیں مدد کرنی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کووڈ میں دیکھ لیجئے، کووڈ میں کیا مدد نہیں کی. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں آؤٹ آف پاکستان کہ کووڈ میں تو سب کے سب انوالڈ تھے نا، سب کے سب مبتلا تھے بھائی، سارے مطلب کہ آئسولیٹ ہو گئے، سارے گھروں کے اندر بند ہو گئے. لیکن آپ دیکھیے کہ پھر بھی ایک دوسرے کی مدد کا سلسلہ جاری رہا یا نہیں رہا. اگر ہم یہ اس بات کو نوٹس کریں کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جب پاکستان میں کوئی پرابلم آیا ہے
تو اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے ملک میں آنے والی مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا. ان کو درد ہوا, ان کو احساس ہوا, اور ہم سے رابطے کیے. میں تو ایز اے دعوت اسلامی میں جانتا ہوں FGRF کے ذریعے جو ہمارا فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن ہے, میں جانتا ہوں کہ کس قدر لوگ رابطے کرتے ہیں. اسی طرح فلسطین کے طور پر ہم سے دنیا کے کتنے لوگ رابطے کرتے ہیں. یہ مسلمان کا مسلمان سے تعلق اور مسلمان کی مسلمان سے محبت ہے. اب آپ سوچئے اتنی ہم محبت و پیار کے ساتھ رہتے ہیں, تو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے یا اس ملک میں ایک دوسرے کا ہم سپورٹ کریں گے؟ تو مسلمان کی یہ کوالٹی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی کہ اگر ایک اس تکلیف میں ہو, یعنی ایک پارٹ آف باڈی اگر تکلیف میں ہو تو پوری باڈی اس کے پین کو فیل کرتی ہے. تو اگر ہم اپنے یہاں بھی دیکھیں تو اس وقت بھی اگر میں UK کی بات کروں, اس وقت میں UK میں ہوں, UK کی بات کروں تو UK میں کئی ایسی فیملی جو کرائسس میں آج بھی ہیں. دنیا میں آپ کا جو بھی امیج بنا ہوا ہے, مگر اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اس وقت UK میں رہنے والی ایک بڑی تعداد ہے جو سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے کہ کسی طور پر سروائیو کر جائیں. میں نے اس وقت UK کے وزٹ میں 9 اگست کو میں UK آیا ہوں, اس سے لے کر آج تک میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ لوگوں کو پرابلم جو ہے نا وہ یہ یار کیسے سروائیو کریں, کیسے پورا کریں. یعنی کہ پاکستان میں سنتے تھے کہ گزارا نہیں ہو رہا, UK میں بھی اب سن رہے کہ گزارا نہیں ہو رہا. یہ پاکستان میں پتہ چلے گا تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا تو ساڑھے تو صحیح ہیں بھیا. ہم اس کا مطلب ٹھیک ہے جب وہاں یہ حال ہے تو ظاہر ہے جب یہاں آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا حال ہے. تو اب وہاں پر ملنے کی چیز روپیے میں, یہاں کی ملے گی پاؤنڈ میں. آپ کے رینٹ بڑھ گئے, آپ کی گروسری مہنگی ہو گئی, آپ کی یوٹیلیٹیز مہنگی ہو گئی, اور وہ جو وے آف انکم تھی وہ اس میں اتنی زیادہ امپرومنٹ نہیں آئی ہے. مجھے بھی پتہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو اب یہاں بھی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم میں ہیں, تو جب یاد رکھیے جب ایک آدمی ایک دکھی دوسرے دکھی کے ساتھ دکھ کو بانٹتا ہے نا, سچی بات بتا دونوں کے دکھوں میں کمی آتی ہے. جب ایک دکھی دوسرے دکھی کے ساتھ اپنے دکھ کو بانٹتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اس دکھی بھائی کی مدد کروں, وہ چاہتا ہے میں اپنے اس دکھی بھائی کی مدد کروں, جب یہ مدد کا یہ جو لیول اگر جب آتا ہے تو دنیا میں امن پیار و محبت چھا جاتا ہے. اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر پر کسی نے بکری کی سیڑھی بھیجی, تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوسی کو دے دو, یہ زیادہ مستحق ہے. اس کے گھر گئی تو اس نے کہا اس میرے پڑوسی کو دے دو, وہ زیادہ مستحق ہے. اس کے گھر گئے, میرے پڑوسی کو زیادہ مستحق ہے. یہ گھوم کر پھر اسی گھر میں آ گئے جس گھر سے چلی تھی. یہ کوالٹی ہمارے اندر کب آئے گی؟ امیر سنت میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدثر العالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. مدینہ منورہ میں پہلے کے لوگوں کا ایک تعارف اس طرح پیش کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان پہ جاتا کوئی سامان خریدنے کے لیے کہ مجھے سامان چاہیے, یہ مال چاہیے, تو وہ کہتا کہ بھائی میرے پاس وہ مال ہے جو تمہیں چاہیے, مگر وہ جو میرا بھائی ہے نا جس کی دکان ہے اس کی صبح سے بکری نہیں ہوئی ہے, صبح تو اس کا بزنس ہوا نہیں ہے, میرا ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ اس سے لے لو نا تو یہ کہ میرے بھائی کا بھلا ہو جائے گا. ایسے ہیں ہم. اس کے پاس جا رہا ہے, بندہ پیچھے لگائیں گے اس کے پیچھے کہ اس کو توڑ کر لے کر آئے. ہم توڑ جوڑ میں لگے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح نہ وہ ترقی کرے گا نہ ہم ترقی کریں گے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والے اور پیار والے محبت بھرے انداز سے اختیار کرنا ہے. اور پھر ایک مسلمان انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان ہی بھائی ہیں. تو ہمارا تو آپس کا رشتہ ہی ہے. پھر پاکستانی ہے, ایک نیشن, ایک ریلیجیس, اتنی ہمارے اندر ایک چیزیں ہیں جو اس بات پر ہمیں ابھارتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. تو اگر ہم اس کنٹری میں بھی, یہ دنیا کی کسی کنٹری میں بھی اگر ہم اس انداز سے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ یہاں بھی ہماری سرخری ہوگی اور اللہ نے چاہ تو وہاں بھی سرخری ہوگی. اسلامی بہنیں بھی اس پر عمل کریں. مجھے بھی پرچی آئی کہ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں, تو سارے کی باتیں تو سب کے لیے ہیں. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے, یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرے گا.
رحم دلی کے ساتھ رہیں، نرمی، رحم. مطلب آدمی جو بولے یا نہیں، یعنی سوچئے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی کی اللہ پاک نے مغفرت فرما دی، تو جو پیاسے کتے کو پانی پلائے اور وہ بخشش کی خیرات پا جائے، تو جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے ساتھ خیر خواہی کرے اور دکھیاری امت کے ساتھ خیر خواہی کرے، اللہ پاک اس کو کس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ہمیں کیسے رہنا ہے دنیا میں، ملک میں بھی کیسے رہنا ہے، کیونکہ لائیو ہوں پاکستان میں بھی سنا جا رہا ہے، اگرچہ وہاں پر 14 اگست ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی ہم جب بھی سنیں گے ہمیں تو رہنا تو اسی طرح ہے نا، محبت و پیار کے ساتھ، اور یہاں ہمارا 14 اگست چل رہا ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے پیارے حبیب آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. سودے پر سودا چاہتے ہیں، اس کا سودا کٹ جائے میرا سودا بن جائے، اس کو فائدہ نہ ہو مجھے فائدہ ہو جائے. مسلمان کب ایک دوسرے کے لیے ایسا سوچے گا یار؟ نہیں سوچتا مسلمان اس طرح. بلکہ مومن کی پہچان، مومن کے لیے تو میرے آقا نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. ہم ایسے رہیں دنیا بھر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے، اور نہ اسے حقیر جانے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں رہنے کے جو طریقے ارشاد فرمائے، معاشرہ کیسے بنتا ہے، ایک معاشرے میں کیسے رہنا ہے. میرے پیارے سنو، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملی. اب یہی باتیں ہمیں اپنی اولاد تک بھی پہنچانی ہوتی ہیں، یہی باتیں ہم نے اپنی فیملی تک پہنچانی ہوتی ہیں، یہی باتیں، یہی تربیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمائی. صحابہ کرام کے ذریعے باتیں ہم تک پہنچی ہے کہ ہمیں رہنا کیسے ہے. ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا کلچر، ایک پرامن معاشرہ، ایک پیسفل سوسائٹی، اور ایک بابرکت ماحول اور ایک خوشگوار ماحول بنانا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں. ہم کہتے جناب فلاں قوم یوں، فلاں قوم یوں، جناب ان کو یہ ایٹیکیٹس، اتنے مینرز. ارے پڑھو تو صحیح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے ایٹیکیٹس اور مینرز عطا فرمائے. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم عمل کرتے نہیں ہیں. ہماری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے. ہماری تربیت کا پرابلم ہے. اور الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے تربیت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہمیں رہنا کیسے ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہن کو بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کس کا فرمان ہے؟ پیارے آقا کا فرمان ہے. بڑوں کا ادب ہو اور چھوٹوں پر شفقت ہو. بتائیے کون سا گھر، کون سا معاشرہ بدامنی ہوگا کہ جہاں بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے. ہم ہی عمل نہیں کرتے. جب ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی رسوائی ہمارا مقدر بنے گی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں عمل کے ذریعے دنیا میں سرخرو فرما دیں گے اگر ہم عمل کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا. کتاب و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور بدکاری عام ہو جائے گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں فرمایا گیا.
اللہ پاک ہمیں ان آفتوں سے محفوظ فرمائے. اور ہم دیکھتے ہیں جو کچھ بیان ہوا، کیا ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ ہم نہیں جانتے کہ یہ وہ وقت ہے. نہ جانے یہ وقت کب سے ہے یہ میں نہیں جانتا، مگر آج یہ وقت ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اور یہ وقت کب تک رہے گا یہ بھی ہم نہیں جانتے، مگر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا لازم ہوگا، کیونکہ فرمایا ہے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے. تو یہ باتیں جو ہمیں پتہ چلی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ایسا ہونا ہی ہے تو کی کرے بھیا، یہ نہیں ہوتا. ایسا ہونا ہے، مجھے ایسا نہیں ہونا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہونا ہے جیسا آقا نے فرمایا ویسا ہوگا. بدکاری پھیلے گی، شراب پی جائیں گی، جہالت عام ہو جائے گی، یہ ساری نشانیاں ڈیفینیٹلی ظاہر ہوں گی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گا کہ اے میرے امتیوں ایسا ہونا ہے، مگر تم نے اس معاملے میں خود کو بچانا ہے. ہم نے شرابیں نہیں پینی، ہم نے بدکاری کی طرف نہیں جانا، ہم نے جہالت کی طرف نہیں جانا. ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ماحول چاہیے ہوتا ہے. جیسا ماشاءاللہ جیسے آپ جماعت دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، یہاں ہماری یہ تربیت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص سنتوں پر عمل کرتا ہو، نیکی کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، مسجد میں آتا جاتا ہو، اللہ پاک کی رحمت سے ایسے شخص کو آپ شراب پیتا نہیں دیکھیں گے، ایسے شخص کو بدکاری کرتا نہیں دیکھیں گے، ایسے شخص کو آپ کسی کو دھوکہ دیتا نہیں دیکھیں گے. اگر وہ صحیح نمازی ہے، وہ صحیح طور پر اگر وہ نیکی کے راستے پر چلنے والا ہے، تو کیا وہ دھوکہ دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دھوکہ دینے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، یعنی جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکہ دینا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا دھوکے دینے سے. تو مسلمان دھوکہ کیسے دے گا؟ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. اور فرمایا یعنی جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اب یہاں آئے، دھوکہ نہ دو، امانت داری اختیار کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، سچ بولو. آپ ایمانداری سے بتائیں، دنیا میں اگر کوئی شخص ان چیزوں پر عمل کرے، کیا اس کا کاروبار سے کبھی اس کو لاس ہو سکتا ہے؟ آج اگر کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا آپ سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا، یا آپ سے کوئی ملنا نہیں چاہتا، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یار یہ جھوٹ بولتے ایسے بات نہیں کرو، یار یہ دھوکے بازی سے دور رہو. رائٹ؟ دھوکے بازی سب دور رہتے ہیں. جب اس طرح کی عادت بندہ اختیار کرے گا، پھر کہے گا یار غیر مسلم ہے نا، کافر ہے نا، کاٹو. کیسے کاٹو بھیا؟ کس نے کہہ دیا؟ کس نے سکھایا یہ آپ کو؟ غیر مسلم کو دھوکہ دینا ناجائز ہے. اگر یہ اگر ہم نے اختیار کیا تو آخر یہ غیر مسلم مسلمان کیسے ہوگا؟ دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہیں، کاروبار کے لیے پھیلے ہیں، روزگار کے لیے پھیلے ہیں، گھر بار کے لیے پھیلے ہیں. مختلف عنوان پر مسلمانوں نے مختلف ملکوں میں ہجرت کی ہے. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ پاکستانی یو کے میں ہے تو جناب فلاں ملک والے فلاں ملک میں ہے. تو دنیا میں صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف ممالک میں گئے، اولیاء کرام مختلف ممالک میں گئے، اور ان کے ان ممالک میں جانے سے ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کی سچائی، ان کی اچھائی اتنی خوبصورت نظر آئی کہ غیر مسلموں کو ایمان کی روشنی نظر آئی، اور وہ ان کا عمل دیکھ کر مسلمان ہو گئے. آج کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار اگر نہ ہو، اور ہمارے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ہمیں کوئی دکان پر نوکری رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، ہم سے کوئی کاروبار کرنے کے لیے پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، معافی چاہوں گا اگر کوئی ہمیں امانت دینے کے لیے تیار نہ ہو رہا ہے، بھیا اس کو کہاں دینا، وصول کون کرے گا؟ تو یہ خرابی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ اور اس خرابی کے ہوتے ہوئے ہم سمجھے کہ کوئی عزت ملے گی؟ نہیں. جھوٹے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، دھوکے باز کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بد دیانت کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جو امانت دار نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جو آنکھوں کا صحیح نہیں ہے اس کی جس کی آنکھیں خراب ہیں، یعنی دیکھتا ہے ایسی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، غیر عورتوں کو دیکھتا ہے، غیر محرموں کو تار کے دیکھتا ہے، گندی نظروں سے دیکھتا ہے، کیا آپ اس کو گھر بلاؤ گے؟
بھلے آپ کا کتنا ہی قریبی دوست ہو، آپ کو پتا ہے یار جو باہر لڑکیوں کو اتنا گندی نظر دیکھتا ہے، میری ماں بہنوں کا کیا حال کرے گا، رائٹ؟ ارے جسے آپ اپنے گھر میں نہ رکھو، کیسے کو اپنے وطن میں رکھنا پسند کرے گا؟ تو جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جب ہم قانون توڑیں گے، لا بریک کریں گے، مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر نظر آئیں گے، تو یہ سب نہیں نظر آتے، یہ سب نہیں نظر آتے، مگر پہچان تو ایک ہے نا، پہچان تو ایک ہے۔ اور جب پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ملک ہے، تو بات پھر پورے ملک پر آتی ہے، بات پورے وطن پر آتی ہے، بات پورے دیش پر آتی ہے کہ یہ ایسے۔ وہ 2 4 10 لوگوں کے پر پابندی نہیں لگتی، پھر پابندی اس پوری نیشن، اس پوری نیشنلٹی پر لگ جاتی ہے۔ تو اب آپ یار اس میں ہم کیا کریں بھیا، ہم تو نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم تبلیغ نہیں کر رہے، ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، ہم کہتے یا شیخ اپنی اپنی دے گا جو، اور ہمیں کیا، ہمیں کیوں نہیں ہوگا؟ کسی ایک پر اگر پرابلم آئے گی، وہ پرابلم کئیوں پر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر کے 8 10 افراد ہیں، اگر کوئی ایک بیٹا بھی خدا نہ خواستہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے، پورا کا افیکٹ ہوتا نہیں ہوتا؟ کہ باپ بھائی کہیں گے ہم تو نہیں تھے بھائی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، جو کیا تھا یہ لڑکے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے ہمارا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ بھائی تمہارا بیٹا ہے، تمہاری فیملی کو اس معاملے میں فیس کرنا پڑے گا۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ جس طرح ایک فیملی ممبر کا پرابلم پوری فیملی کا پرابلم بنتا ہے، اسی طرح ایک پاکستانی کا پرابلم بعض اوقات تمام تر پاکستانیوں کے لیے پرابلم بن جاتا ہے۔ آپ بولے یار کرے کیا؟ نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، اچھی بات کا حکم کریں، برائی سے منع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو مبتلا ہوں ان کو سمجھانا چاہیے۔ بینگا پاکستانی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، بینگا مسلم تو سمجھانا ہی پڑے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ویسے ہی حکم ہے۔ لیکن جب ہم یہاں دیکھیں، اس طرح دیکھیں، اور ہم دیکھیں کہ یار اپنی قوم پر بات آ رہی ہے، اپنے ملک پر بات آ رہی ہے، اپنی نیشنلٹی پر بات آ رہی ہے، اور ہمیں مطلب کہ اس طرح نظروں سے دیکھا جائے، اٹس ناٹ فیئر، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپس میں ایک سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی، ایک دھیان رکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے۔ کئی اور ملک ہیں جہاں پر کئی اور نیشن کو پرابلم کریٹ ہوتا ہے، یعنی مجھے پتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی اور ممالک بھی ہیں، ان کے ممالک میں بھی رہنے والوں کو، ان ممالک والوں کو پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ وجہ سب سے پہلی قانون توڑتے ہیں، جیلوں میں اس ملک کی قومیت کے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ جیل پریزن خود ایک سٹینڈرڈ بن جاتا ہے کہ بھائی ہماری جیل میں کون سے لوگ زیادہ ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو زیادہ ہیں کس وجہ سے زیادہ ہیں۔ اب عورتوں کے چکر میں، شراب کے چکر میں، وہ آپ کیا کہتے ہیں، نائف کرائم، یہی ہے نا، نائف کرائم کہلاتا ہے۔ آج کل نائف کرائم بڑھ گیا، اب جس کو دیکھو چاقو لے کر مارنا شروع کر دیتا ہے، جس کو دیکھو چاقو لے کر مارنا شروع کر دیتا ہے، اور سمجھ نہیں پڑتی کیا ہو گیا ہے، نہ صبر ہے نہ برداشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنے پر۔ اب اس میں اگر ہمارے قوم مبتلا ہو جائے تو یہ کیسے، اب ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ اور آپ غور کریں اسلام و دین کی تعلیمات پہ، میں صحیح وہاں کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اسلام، قرآن اور حدیث و دین کی تعلیمات، اگر صرف اس پر ہم پورا عمل کریں نا، ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم بن کر ابھریں گے۔ ہمیں کوئی اور کیوں، ہمیں کوئی اور سمجھائے گا، سکھائے گا؟ میرے لیے میرے رب کا کلام اور میرے پیارے حبیب کا فرمان میری اصلاح کے لیے بہت ہے، اور اس سے نکال کر ہی صحابہ کرام علیہم ہے، اس سے نکال کر ہی علماء نے ہم تک یہ ساری باتیں پہنچائی ہیں۔ میں بھی تو آپ کو حدیثیں لکھی ہوئی پہنچا رہا ہوں نا۔ آپ کو پہلا واقعہ سنایا، کتنا ایماندار تھا شخص۔ ہمیں اگر اللہ نہ کرے معافی چاہتا، اللہ نہ کرے کوئی ایسی اپورچونٹی مل جاتی ہے، پیسہ بچے گا، کر لے، ہاں کر لو، ہاں کر لے، یقین مان کر لے، کچھ نہیں ہوگا، دیکھ تو کھڑا ہے نا، ہاں میں کھڑا ہوں، تو کر لے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟
ہم کر لیتے ہیں، یہی ہم کر لیتے ہیں 2 پیسے کمانے کے لیے. انہوں نے نہیں کیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ فرما رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کی آواز آئی، ماں امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا، امی جان امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، مگر ان کا رب یعنی ہمارا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ خوف خدا کی بات سن کر سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا. یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کیسے پسند کرنی ہے، اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کیسے پسند کرنی. اور انہی کی نسل سے آئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے مجدد. پھر ایسی مائیں پھر آگے جا کے پھر ایسے ہی بچے پیدا کرتی ہیں، نیک متقی پرہیزگار پارسا. تو ماں باپ خود ایماندار ہوتے ہیں، ماں باپ خود نیک ہوتے ہیں، ماں باپ خود پرہیزگار ہوتے ہیں، اس کا اثر ان کی اولاد پر لازمی پڑتا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو سیریسلی لیں گے، آج 14 اگست ہے، میں یہی عرض کروں گا، اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یو کے میں بھی، دنیا بھر میں بھی ہمارے عاشقان رسول اسپیشلی پاکستانی جو ہمارے ہیں وہ غور سے سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہوں جو اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اس طرح انداز اختیار کریں کہ لوگ آپ پر رش کریں کہ پاکستان کا شہری، یعنی میں اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کا شہری، یعنی میرا پاسپورٹ جس امیگریشن پر آئے اس کو تشویش نہ ہو، اس کو خوشی ہو، وہ کہے ویلکم، ہمیں خوش آمدید کہے، ہمیں دیکھ کر اس کو خوشی ہو کہ یہ آیا ہمارے ملک میں تو ہمارے ملک میں بہتری آئے گی اس کے آنے سے، نہ کہ ہمارے ملک میں پرابلم آئے گی اس کے آنے سے. یہ سب ہمیں بنانا پڑے گا. اور اگر اللہ نہ کرے ہم ایسا نہیں کرتے تو الٹیمیٹ جو لاس ہے وہ ہمارا ہے، الٹیمیٹ جو لاس ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا. ہمارے لیے کسی ملک میں رہنا، کسی ملک میں جانا، وہاں کاروبار کرنا، روزگار حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور نام ہمارے ملک کا خراب ہوگا. کہ پہلے تو ہمارا نام خراب ہوگا تو ہمارے ملک کا ہوگا نا. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ملک کا نام خراب نہ ہو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان پھر ہمیں اٹھانا پڑے. اب نقصان کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آخر میں نقصان کیسے ہوتا ہے. ایک شخص دودھ میں پانی ملاتا تھا، رائٹ، ایک شخص دودھ میں پانی ملاتا تھا. اس کو اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان دودھ میں پانی نہ ملا. ابا مانتا نہیں تھا. ایک دن سیلاب آیا اور ساری بھینسیں بہا کر لے گیا. بیٹی سمجھدار تھی. بیٹی نے ابا جان یہ جو سیلاب آیا نا یہ وہی پانی جو تم دودھ میں ملاتا تھا، یعنی جو تم کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہم برا کریں گے تو برا ہی دیکھیں گے نا. دیوار پہ سر مارنے سے کوئی لگے گا ہی؟ کوئی بولے کہ میں نے دیوار پہ سر مارنا، لگے گا نہیں. لگا کے مار کے دیکھو، نہ لگے تو بتانا. کیچڑ پہ چلو گے چینٹا دوڑے گا، برائی کرو گے تو برائی تو پہنچے گی. تو اگر اس کے لیے تو میں یہی عرض کروں گا، اللہ کرے جو میں عرض کر رہا ہوں، سارے دعوت اسلامی میں آ جائیں. دعوت اسلامی کریکٹر بلڈنگ پر کام کردار سازی پر کام کرتی ہے، نمازی بناتی ہے، پرہیزگار بناتی ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا بناتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا دعوت اسلامی بناتی ہے. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا، انشاءاللہ دنیا میں ترقی ہوگی اس کی. ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. تو ان کی طریقے پر چلنا ہے، وہ دعوت اسلامی چاہتے ہیں. گھر میں مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں، ہر ہفتے اجتماع میں جو ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. اور دیگر جو دعوت اسلامی کے دینی کام یہاں ہو رہے ہیں خود آئیں، اسلامی بہنیں اس میں شرکت کریں جو اسلامی بہنوں کے دینی کام ہیں. اب اسلامی بھائیوں والے دینی کاموں میں شریک ہوں. انشاءاللہ اس عمل سے رب نے چاہا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، اور رب نے چاہا تو دنیا میں ہماری سرخروئی بھی ہوگی، ہمیں عزت بھی ملے گی، اور مل بھی رہی ہے. جہاں جہاں الحمدللہ کئی ہمارے وطن عزیز کے ایسے ہیں، پاکستانی ہیں، کئی دنیا میں ہیں جن کی اسکلز اور جن کی مہارت اور جن کا ٹیلنٹ اس ملک کے اندر باقاعدہ لوگ ایڈمائر کرتے ہیں
कि ये पाकिस्तानी है, ये इतना अच्छा काम कर रहा होता है। तो हमारा जो हुनर है, हमारा जो सलाहियतें हैं, वो हमारे नेक नामी और मुल्क के नेक नामी के लिए इस्तेमाल हों, ना कि हम अपने कामों को अल्लाह ना करे मुल्क की बदनामी के लिए वो उसका बाइस बने। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातिमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मगरिब का वक्त हो गया है, सफ़े दुरुस्त करें, अजान होगी, नमाज होगी, नमाज के बाद इंशाअल्लाह जिक्र भी करेंगे और दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। Some of you will remember the Millennium Celebrations, and that was to show the history of the last 2,000 years and culture and different things. And these events are there to mark certain times in history and to look back and reflect. Another great event is coming up, but this time it is the greatest event in the space-time continuum. It is the most precious moment since man first stepped on the earth up until the Day of Judgment. What event is that? It is the 1500th celebration of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Milad-e-Pak, the Mawlid of the beloved Habib sallallahu alaihi wasallam. The mercy to the world blessed us and alhamdulillah gave us the light of guidance, which took the world out of darkness and ignorance and showed them ways to fulfill themselves and to achieve closeness to the Creator, Allah Azza wa Jal. And people are already celebrating